السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دینی بھائیوں اور عزیز طالبات، محترم دینی بھائیوں اور بہنوں اور عزیز طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ اس سے پہلے درس میں ہم نے 37واں باب پڑھ دیا تھا، لیکن پھر دوبارہ پڑھتا ہوں میں کہ باب لیبلغ العلم الشاہد الغائب۔ قال ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بہ قال حدثنا عبد اللہ بن یوسف قال حدثنی اللیث قال حدثنی سعید هو ابن ابی سعید عن ابی شریح انه قال لعمرو بن سعید وهو يبعث البعوث الى مکہ اذن لی ایها الامیر احدثك قولا قام به النبی صلی اللہ علیہ وسلم الغدا من یوم الفتح سمعته اذناي ووعاه قلبي وابصرته عيناي حين تكلم به حمد الله واثنى عليه ثم قال ان مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر ان يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب فقيل لأبي شريح ما قال عمرو قال أنا عالم منك يا أبا شريح لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة۔ یہ حدیث ہے۔ دوسری حدیث بھی پڑھ دیتا ہوں کہ بہی قال حدثنا عبداللہ بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن ایوب عن محمد عن ابی بکرۃ عن ابی بکرہ عن ابن ابی بکرۃ ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فإن دماءکم واموالکم قال محمد واحسبه قال واعراضکم علیکم حرام كحرمۃ یومکم هذا فی شہرکم هذا الا لیبلغ الشاہد منکم الغائب وكان محمد يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك الا هل بلغت مرتين وكما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ترجمۃ الباب ہے اور اس کے ضمن میں دو حدیثیں نقل کی گئی ہیں۔ بڑے اہم باب ہے یہ کہ باب جو مجلس میں حاضر ہو وہ غائب کو سنی ہوئی بات پہنچا دے۔ اس کو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ کہا کہ ہم سے بیان کیا عبداللہ ابن یوسف نے، انہوں نے کہا مجھ سے بیان کیا لیث نے، انہوں نے کہا مجھ سے سعید ابن ابی سعید نے بیان کیا، انہوں نے ابو شریح رضی اللہ عنہ سے کہ انہوں نے عمرو ابن سعید سے کہا جب وہ مکہ میں فوج بھیج رہا تھا، ابو شریح قاضی ابو شریح رضی اللہ عنہ نے کہا اے امیر مدینہ مجھے اجازت دیجیے میں آپ کو ایک ایسی حدیث سناؤں جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دوسرے روز کھڑے ہو کر سنایا تھا۔ اس کو میرے دونوں کانوں نے سنا ہے، دل نے یاد رکھا ہے اور میری آنکھوں نے دیکھا ہے۔ جس وقت آپ نے یہ حدیث بیان فرمائی آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، اس کے بعد آپ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے مکہ کو حرام کیا ہے، لوگوں نے حرام نہیں کیا ہے، لہذا اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے کسی آدمی کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہاں کسی کا خون بہانا، وہاں کا خضرو درختوں کاٹنا۔ اگر میرے بعد کوئی شخص جواز پیش کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قتال کیا ہے لہذا میرے لیے بھی جائز ہے، تو تم اس سے کہہ دو اللہ نے اپنے رسول کو اجازت دی تھی، تم کو اجازت نہیں دی ہے، اور مجھے بھی دن کے ایک خاص وقت میں اجازت دی تھی صبح سے لے کر عصر تک، پھر آج اس کی حرمت ایسی لوٹ آئی ہے جیسے کل اس کی حرمت تھی۔ جو شخص یہاں حاضر ہے وہ غائب کو میری بات پہنچا دے۔ ابو شریح سے پوچھا گیا کہ عمرو ابن سعید نے اس کا کیا جواب دیا؟
تو ابو شریح رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس نے کہا ہے ابو شریح میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، مکہ کسی گناہگار کو پناہ نہیں دیتا اور نہ اس کو جو خون کر کے یا چوری کر کے مکہ بھاگ آئے۔ دوسری حدیث کہ کہا ہم سے بیان کیا عبداللہ ابن عبد الوہاب نے، انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا حماد نے، انہوں نے ایوب سے، انہوں نے محمد سے، انہوں نے ابو بکرہ کے بیٹے سے، انہوں نے ابو بکرہ سے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا کہ آپ نے یہ فرمایا سنو تمہارے خون تمہارے مال۔ محمد ابن سیرین کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہ بھی فرمایا، محمد سے مراد محمد ابن سیرین، میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر ایسی حرام ہیں جیسے آج یوم النحر کی حرمت اس مہینے حجہ میں۔ سنو جو یہاں حاضر ہے وہ غائب کو میری بات پہنچا دے۔ محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، ایسے ہوا، یعنی آپ کی بات پہنچائی گئی۔ آپ نے فرمایا سنو میں نے اللہ کا حکم پہنچا دیا، یہ جملہ آپ نے 2 بار فرمایا۔ یہ ترجمۃ الباب ہے اور اس کے ضمن میں 2 باتیں ہیں، 2 حدیثیں رکھی نقل کی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو ترجمۃ الباب کا مقصد یہ ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ چاہتے ہیں کہ کوئی علمی مجلس میں شریک ہو، اور ضرور شریک ہونا چاہیے، علم حاصل کرنے کی پہلے ترغیب دی جا چکی ہے اور علم کو عام کرنے کی بھی بات کہی جا چکی ہے، یہ ترجمۃ الباب آ چکا ہے۔ اور علم کو یہ بھی نہیں کہ مردوں کے ساتھ خاص کیا جائے، بلکہ صنف نادک یعنی عورتوں اور خواتین کو بھی علم سکھایا جائے، اور یہ بھی نہیں صرف آزاد کو بلکہ بادیوں اور غلاموں کو بھی، یعنی علم کو عام کرنے کی بات ہے۔ تو اگر کوئی شخص علمی مجلس میں موجود ہے اور اس کو علم حاصل کر رہا ہے تو علم کو بہت ہی انہماک کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ اس کو حاصل کرنا چاہیے، اور جو چیز اس نے حاصل کر لیا اور جس کو محفوظ کر لیا ہے تو وہ ان لوگوں تک اس کو پہنچائے جو لوگ اس کو نہیں جانتے ہیں، جو اس مجلس میں شریک نہیں ہیں ان تک وہ اس علم کو پہنچانے کی کوشش کرے۔ اس کو بیان کرنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ترجمۃ الباب قائم کر دیا، یعنی کہیں پر بھی کوئی بات ہو رہی ہو، کوئی حق بات کہنے کا موقع ہو تو وہاں پہ حق بات پہنچا دے، حق بات کہہ دے، اس میں نہیں چوکنا چاہیے، اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ جبھی ہو سکتا ہے جب کہ علم کو اس نے سیکھا ہے اور حاصل کیا ہے اور اسی طرح سے محفوظ کر لیا ہے جس طرح سے آپ نے مثلا بیان کیا ہے یا استاد نے جیسے بیان کیا تھا اسی طرح محفوظ کر لیا ہے، تو پورے وثوق کے ساتھ اور پوری طاقت کے ساتھ پھر وہ اپنے لوگوں کے سامنے اس کو یا اپنے شاگردوں کے سامنے اس کو کیا کر سکتا ہے، بیان کر سکتا ہے۔ یہ مقصد ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو۔ اب اس مقصد کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے 2 حدیثیں یہاں پر بیان کی ہیں۔ پہلی حدیث جو ہمارے سامنے ہے کہ قاضی ابو شریح رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی ہیں، یعنی تو اس کا مشہور صحابی ہیں یہ رضی اللہ، اور عمرو بن سعید تابعی ہیں، یزید کی جانب سے مدینہ کا حاکم تھا یہ۔ تو جب یزید نے مدینہ کا گورنر جو ہے ان کو بنایا، عمرو بن سعید کو مدینہ کا گورنر بنا دیا، اور وہ فوج مکے کی طرف فوج روانہ کرنے لگا۔ اس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹے یزید کی امارت کے لیے اس سے بیعت لینے کے لیے لوگوں سے بیعت لی تھی، اور یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خواہش سے نہیں کیا تھا۔ یہ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیعت رضوان میں شریک ہیں، مشہور صحابی ہیں، جانتے ہیں جانتی ہیں، انہوں نے کہا کہ امیر المومنین کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ امت میں آپ کے انتقال کے بعد بہت انتشار ہو سکتا ہے، اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ آپ اس کے لیے اپنی زندگی میں بیعت لے لیں۔ بار بار جب اصرار کیا انہوں نے تو
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بیعت لینا شروع کی، لیکن اس وقت 5 لوگوں نے بیعت نہیں کی۔ کچھ لوگ 3 کو کہتے ہیں، لیکن بھائی صحیح یہ ہے کہ 5 لوگوں نے بیعت نہیں کی تھی ان سے۔ ایک عبداللہ ابن عمر ہیں، ایک عبداللہ ابن زبیر ہیں، اور حضرت حسین، انہوں نے بیعت نہیں کی، اور ایک عبد الرحمن ابن ابی بکر یا محمد ابن ابی بکر ہیں، تو 4 ہو گئے، اور ایک عبداللہ ابن عباس ہیں۔ جن لوگوں نے بیعت نہیں کی، لیکن اس میں سے عبد الرحمن ابن ابو بکر یا محمد ابن ابی بکر کا تو امیر معاویہ ہی کی زندگی میں انتقال ہو گیا تھا، اس وقت تو بیعت نہیں کی تھی انہوں نے، لیکن یزید کے خلیفہ ہونے کے وقت ان کا انتقال ہو گیا، اور رہ گئے عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر، ان لوگوں نے بیعت کر لی۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد یزید سے بیعت کر لی تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ والوں کی دعوت پر کوفے کے لیے روانہ ہوئے، کوفہ والوں نے ان کو بلایا تھا، تو کوفہ والوں کی دعوت پر وہ کوفہ روانہ ہوئے، اور راستے ہی میں کوفہ کے لوگوں نے ان کو شہید کر دیا۔ ان کا واقعہ مشہور ہے، جانتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ، انہوں نے مکے میں پناہ لی، اور وہاں انہوں نے اپنی ایک حکومت قائم کر لی۔ ان کی حکومت ختم کرنے کے لیے یزید کی طرف سے عمرو ابن سعید فوج لے کر مکہ گیا، آخر جنگ ہوئی، اور اس میں عبداللہ ابن زبیر کی شہادت ہوئی۔ چونکہ یہ جنگ حرم یہ مکہ میں ہوئی تھی، اس لیے قاضی ابو شریح رضی اللہ عنہ نے عمرو ابن سعید کو حرمت مکہ کے تعلق سے حدیث سنائی، لیکن وہ نہیں مانا، بلکہ ان کو ایسا جواب دیا جو اصلاً صحیح تھا، لیکن اس کا انطباق غلط تھا۔ انطباق غلط ہے، یعنی اسی کو کہتے ہیں کلمۃ حق ورید بہ الباطل، یعنی بات صحیح کہی لیکن بات مطلب غلط لیا، انطباق غلط ہے۔ اس لیے کہ ایک عبداللہ ابن زبیر ایک بزرگ صحابی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھانجے اور بھتیجے ہوتے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نواسے تھے، نیک پرہیزگار اور بہادر صحابی تھے، نہ قاتل تھے نہ چور تھے۔ اس لیے عمرو ابن سعید کا یہ کہنا کہ مکہ کسی گناہ گار کو پناہ نہیں دیتا، اور نہ اس کو جو خون کر کے یا چوری کر کے مکہ بھاگے، حقیقت کے اعتبار سے تو صحیح ہے، لیکن عبداللہ ابن زبیر پر اس کا انطباق غلط ہے، اس کا انطباق غلط ہے۔ اسی کو کہا جاتا ہے کہ کلمۃ حق ورید بہ الباطل، یہ بات صحیح کہی لیکن مطلب غلط لیا۔ تو انہوں نے حدیث سنا دی، اور بڑے وثوق کے ساتھ قاضی ابو شریح نے اس کو سنائی تھی حدیث، اور کہا تھا کہ فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حدیث سنائی ہے، یہ یعنی جو حدیث بیان کر رہا ہوں میں تمہارے سامنے، یہ اس کو میرے دونوں کانوں نے سنا ہے اور دل نے محفوظ کر رکھا ہے، اور دونوں آنکھوں نے میری آنکھوں نے دیکھا ہے۔ جس وقت آپ نے یہ حدیث بیان فرمائی ہے، آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، اس کے بعد آپ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے مکہ کو حرام کیا ہے، مکہ کو اللہ نے حرام کیا ہے، یعنی اور آگے فرمائے وَلَمْ يُحَرِّمَ النَّاسِ، آپ نے فرمایا بے شک اللہ نے مکہ کو حرام کیا ہے، لوگوں نے حرام نہیں کیا ہے۔ یعنی یہ نہ کوئی سمجھے کہ مکے کے جو حرمت ہے یہ کسی انسان کی طرف سے ہو، یعنی اللہ نے جس دن زمین اور آسمان کو پیدا کیا اسی دن اس مکہ کو محترم شہر قرار دیا ہے۔ اس کی گھاس کو کاٹنا، اس کے پتے کو کاٹنا، اس کے جانوروں کو ڈرانا، یہ سب جائز نہیں ہے کسی کے لیے۔ یعنی لم یحرم الناس، نبی صلی اللہ علیہ کریم یہ بتانا چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ مکہ کی حرمت اللہ کی جانب سے بذریعہ وحی نازل ہوئی ہے، لوگوں کی بنائی ہوئی ہے، وضعی حرمت نہیں ہے۔ تو جو بعض حدیثوں میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو حرام قرار دیا ہے، اور میں نے مدینہ اور اس کے قرب جوار کو حرام محترم قرار دیا ہے۔ تو یہ اس میں یہ بات ہے کہ چونکہ اللہ نے وحی کے ذریعے سے اس کو محترم قرار دیا تھا جبکہ زمین اور آسمان کو پیدا کیا تھا، لیکن طوفان نوح میں
سب اس کے اثرات مٹ چکے تھے، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی حرمت کی تجدید کی ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لے لیا، لیکن در حقیقت وہ اللہ ہی کی طرف سے محترم ہے اور اللہ نے وحی کے ذریعے سے اس کو محترم قرار دیا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، آپ نے فرمایا کہ حمد و ثنا بیان کیے اور آخرت پر ایمان رکھنے، آپ نے فرمایا لہذا اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے کسی آدمی کے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ وہاں کسی کا خون بہانا، وہاں کا خضرہ و درخت کاٹنا۔ اگر میرے بعد کوئی شخص جواز پیش کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قتال کیا ہے لہذا میرے لیے بھی جائز ہے، تو تم اس سے کہہ دو اللہ نے اپنے رسول کو اجازت دی تھی، تم کو اجازت نہیں ہے، اور مجھے بھی دن کے خاص وقت میں اجازت دی تھی، یعنی اللہ تبارک و ساعۃ من نہار۔ مسند احمد کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اجازت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طلوع شمس سے لے کر عصر تک تھی، اور اجازت صرف قتال کی تھی، درختوں کو کاٹنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ بھی آج اس کی حرمت ایسی لوٹ آئی ہے جیسے کل اس کی حرمت تھی۔ جو شخص یہاں حاضر ہے وہ غائب کو بات پہنچا دے، یعنی اس موقع پر آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جو لوگ موجود ہیں وہ لوگ غیر حاضر لوگوں تک یہ بات پہنچا دیں، تو اس لیے میں آپ کو یہ بات پہنچا رہا ہوں۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ پھر اس نے عمر نے کیا جواب دیا؟ ما قال عمرو، کہ عمر نے، سعید نے کیا جواب دیا؟ قال انا عالم، کہ میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، اقتدار کا نشہ ہے۔ یا ابا شریح لا یعید عاصیا، کہ مکہ جو ہے کہ میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، مکہ کسی گناہ کو گناہ گار کو پناہ نہیں دیتا، اور نہ اس کو جو خون کر کے یا چوری کر کے بھاگائے۔ بات تو صحیح کہہ رہا ہے، لیکن حضرت عبداللہ ابن زبیر پر یہ بات منطبق نہیں ہوتی۔ تو اس حدیث سے ہمیں جہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مدعا ثابت ہوتا ہے کہ جو بات ہم کو معلوم ہو، حق بات، اچھی بات ہے، تو اس کو جو لوگ غیر حاضر ہیں ان تک اس کو پہنچانے کی کیا کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ جیسے ابو شریح رضی اللہ تعالی عنہ، موقع ہے ابن سعید فوج مکے پر فوج کشی کر رہا ہے، چڑھائی کر رہا ہے، تو اس موقع پر انہوں نے وہ حدیث سنا دی، اور یہ بھی سنا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ہدایت کی تھی کہ جو لوگ حاضر ہیں وہ غیر حاضروں تک یہ بات پہنچانے کی کیا کریں، کوشش کریں، اس لیے میں پہنچا رہا ہوں۔ تو یہ بات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، اس حدیث سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے۔ اس سے، اس حدیث سے مزید اور باتیں ہم کو عملی زندگی میں اس سے بہت فائدے اٹھائے جا سکتے ہیں۔ اس حدیث سے مکہ کی عظمت اور حرمت کا پتہ چلتا ہے کہ محترم مکہ عام شہروں کی طرح شہر نہیں ہے، بڑا متبرک اور بڑا اہم اور بڑی عظمت والا اور حرمت والا شہر ہے۔ دوسری بات یہ کہ اصل بات کہنے سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی ہے، پھر وہ بیعت بیان۔ تو اصل بات جب بھی ہم کوئی بات کہنا چاہیں، کوئی بات کہہ رہے ہیں ہم، تو چاہیے یہ کہ اصل بات کہنے سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی جانب سے کچھ خصوصیتیں حاصل تھیں، اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے، جیسے کہ مکہ میں آپ کو اجازت دے دی گئی، قتال کرنے کی اجازت دے دی گئی، اور اس لیے اجازت دی گئی تھی آپ کو کہ چونکہ کفر کو کا زور اور غلبہ تھا، اس کو مٹانا، ختم کرنا تھا۔ وہ جو مکان اللہ کی وحدانیت کے لیے بلایا گیا تھا، صرف اللہ کی عبادت کے لیے بلایا گیا، تو اس میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، تو اگر اس کی اجازت نہ دی جاتی تو اس کو وہاں سے بت پرستی کا خاتمہ کیسے کیا جاتا، باطل کا جو غلبہ تھا اس کو، غلبے کو کیسے توڑا جا سکتا تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلوع شمس سے لے کر عصر تک کے لیے اجازت دیتی تھی اس کو، تاکہ باطل کا غلبہ توڑا جا سکے، باطل کو جو ہے بت پرستی کو وہاں سے خاتمہ کیا جا سکے، اور پھر وہ مکہ یعنی جو خانہ کعبہ کے جو اصل متولی ہیں، جو اصل اس کے حقدار ہیں، ان کے ہاتھ میں یہ آ جائے۔ چونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے وہ حضرت ابراہیم، ملت ابراہیمی کے صحیح سچے وارث تھے، تو سچے وارث تک یہ مکہ کی قیادت اور سیادت پہنچ جائے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنی خصوصیت عطا فرمائی اور آپ کو اجازت دے دی، لیکن پھر اس کی حرمت اسی طرح سے بدل گئی۔ دوسری چیز، یہ مزید اور بھی آواز کہ نسخ جائز ہے، اس سے بات سمجھ میں آئی کہ ایک چیز حرام تھی اور اس کو پھر تھوڑی دیر کے لیے کیا کیا گیا، منسوخ کر دیا گیا۔ اور پانچویں چیز، عمرو بن سعید نے ابو شریح کو جو جواب دیا ہے وہ حق ہے، لیکن اس کا مطلب جو لیا ہے وہ غلط ہے۔
جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کلمۃ حق ورید بہ الباطل۔ اور چھٹی بات یہ کہ اہل علم کو موقع کی مناسبت سے دعوت دین کا حق فوراً ادا کر دینا چاہیے۔ دیکھیے ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موقع دیکھا کہ صحیح بات پہنچانی چاہیے، حق بات کہنی چاہیے، حق بات پہنچانے میں وہ ڈرے نہیں۔ ایسے حاکم کے سامنے، جابر و ظالم حاکم کے سامنے بھی حق بات پہنچانے سے بالکل انہوں نے گریز نہیں کیا، اس میں ذرا بھی ہچکچاہٹ اور یہ محسوس نہیں کی کہ یہ کیا ہوگا۔ اور پھر انہوں نے اجازت لی، اور اجازت کیوں لی؟ اس لیے کہ ظاہر ہے کہ بڑے لوگوں کے دربار میں بغیر اجازت کی بات نہیں کی جا سکتی۔ اور پھر دوسری بات، اگر اجازت لے لیں تو یہ سمجھ جائے کہ بھئی ہو سکتا ہے بھئی مجھے بڑا سمجھ رہے ہیں اور یہ ہے، تو وہ جو بات کہیں گے ہو سکتا ہے اس کے لیے ماننے کے لیے تیار ہو جائے، یہ بھی اس کے پیچھے مقصد ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر اس طرح سے بات کی جاتی ہے تو اس طرح بات کرنا جو ہے وہ آداب کے بھی مطابق ہے، اور پھر دنوں تک نفوذ کا ذریعہ بھی یہ چیز بنتی ہے یہ چیز۔ اس لیے انہوں نے حضرت ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت لے لی کہ اگر اجازت ہو، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کو ایک حدیث سنا دوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی۔ تو انہوں نے پھر اجازت لے کر ایھا الامیر، اے گورنر اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کو حدیث سنا دیتا ہوں۔ اجازت لے کر انہوں نے سنا دی۔ پھر دوسری حدیث جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ بیان کی ہے کہ ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا کہ آپ نے یہ فرمایا، سنو تمہارے خون تمہارے مال۔ محمد ابن سیرین کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا اس میں کہ تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر ایسی حرام ہیں جیسے آج قربانی کی یوم النحر کی حرمت، اس مہینے ذوالحجہ کی حرمت۔ سنو جو یہاں حاضر ہے وہ غائب کو میری بات پہنچا دے۔ یہ حدیث تفصیل سے کتاب العلم اس سے پہلے بھی گزر چکی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے بتایا کہ کون سا دن ہے۔ بتایا اللہ کے رسول، صحابہ کرام نے کہا اللہ اس کے رسول زیادہ جانتا ہے، تو آپ نے فرمایا الیس یوم النحر، کہ قربانی کا دن نہیں ہے؟ کون سا مہینہ ہے؟ کہا ذوالحجہ کا مہینہ نہیں ہے۔ اس طرح سوال کرنے کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ جیسے یہ دن محترم ہے اور یہ مہینہ محترم ہے، یہ شہر محترم ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری جان مال، ایک مسلمان کی جان مال اور عزت کو ایک دوسرے مسلمان پر حرام قرار رکھا ہے۔ انہیں اس تشبیہ دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو بتایا ہے۔ اور وہاں پر میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ جو تشبیہ کے اس قاعدے و ضابطے کے خلاف اگر بات کوئی معلوم ہو رہی ہے تو وہ ضابطے کے خلاف بات نہیں ہے، یعنی اس کے شہرت کو سامنے رکھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جیسے تمہارے سامنے تمہارے لیے یہ سب چیزیں محترم ہیں، اس کی شہرت ہے، اسی طرح اسے بھی ہونا چاہیے آج کہ مسلمان کی جان مال عزت وہ بھی کیا ہے، اس سے کہیں زیادہ محترم ہے، اس سے کہیں زیادہ محترم ہے۔ اور اس میں آپ نے یہ بھی فرمایا تھا الا هل بلغت، کہ اے لوگوں کیا میں نے پہنچا دیا؟ آپ نے 2 مرتبہ جملہ فرمایا تھا، اللہ کا حکم پہنچا دیا، یہ 2 مرتبہ جملہ فرمایا۔ اس سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قول ہے، اور کان محمد سے لے کر کان ذالک تک جملہ معترضہ ہے، یعنی اور محمد سے مراد محمد ابن سیرین ہے، جیسا کہ ترجمہ میں نے اس کی وضاحت کر دی۔ تو اس میں بھی یہ بات ہے کہ جو لوگ حاضر ہیں وہ غائب تک کیا کریں، اس کو بات کو پہنچانے کی کوشش کریں، تک بات کو پہنچائیں۔ تو صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا کہ جو لوگ وہاں پر موجود تھے پوری دنیا میں پھیل گئے، اور انہوں نے پھیل کر کے حق کے پیغام کو دوسروں تک پہنچایا ہے۔ جبھی تو ہم تک پہنچائی دین، نہیں تو اگر یہ کام نہیں کرتے نہیں پہنچاتے تو کیسے پہنچ سکتا تھا۔ اور یہ ہمارے محدثین نے جو کوششیں کی ہیں، کاوشیں کی ہیں، یہ سب اسی کا نتیجہ ہے کہ جو کچھ سیکھا تھا انہوں نے اس کو دوسروں کو بھی سکھایا، دوسروں تک پہنچانے کے جو لوگ حاضر تھے ان غیر حاضر نے غیر حاضروں تک پہنچانے کا کام کیا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو ثابت کرنے کے لیے اور اسی پر ابھارنے کے، اسی پر لوگوں کو آمادہ کرنے کے لیے، ابھارنے کے لیے یہ ترجمۃ الباب قائم کیا تھا۔ تو یہ چیز انہوں نے 2 حدیثوں سے اس کو کیا کیا، اپنے مدعا کو اور اپنے دعوے کو انہوں نے ثابت کر دیا ہے، اور بالکل ترجمۃ الباب اور حدیث سے جو بات ثابت کرنا چاہتے ہیں بالکل صاف واضح مناسبت
اس میں کسی طرح کی کوئی پیچیدگی نہیں ہے کہ جس کو سمجھنے میں آدمی کو کوئی پریشانی ہو، کوئی الجھن ہو، کسی طرح کی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ تو آگے پڑھتا ہوں 38واں باب کہ باب اسم من کذب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہی قال حدثنا علی بن الجعد قال اخبرنا شعبۃ قال اخبرنی منصور قال سمعت ربیع بن حراش یقول سمعت علیا یقول قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تکذبوا علی فإنه من کذب علی فلیرج النار۔ دوسری حدیث ہے کہ بہی قال حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبۃ عن جامع بن شداد عن عامر بن عبداللہ بن الزبیر عن ابیہ قال قلت للزبیر انی لاسمعک تحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما یحدث فلان وفلان قال اما انی لم افارقہ ولكن سمعته يقول من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انشاءاللہ وقت ہو چکا ہے، آئندہ درس میں انشاءاللہ اس کا ترجمہ اور پھر جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ وما توفیق الا باللہ، والسلام علیکم۔